السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایسے دو بھائیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے ایک ساتھ کام شروع کیا لیکن ایک دوسرے پر سبقت لے گیا۔ میں ہوں مصباح خان اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل فیکٹ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ ناظرین، آج ہم انڈیا کے مکیش امبانی اور ان کے چھوٹے بھائی انل امبانی کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، سوال یہ ہے کہ ایک ساتھ کاروبار شروع کرنے کے باوجود مکیش امبانی اپنے بھائی انل امبانی سے زیادہ کامیاب کیوں ہے؟ مکیش امبانی دنیا کے 18ویں اور انڈیا کے نمبر 1 امیر ترین انسان ہے، جبکہ انل امبانی دنیا کے 827ویں نمبر پر ہے، جبکہ انڈیا میں ان کا نمبر 45واں ہے۔ دوستوں، مکیش امبانی اور انل امبانی دونوں دھیرج لال امبانی کے بیٹے ہیں، جنہیں سب دھیرو بھائی امبانی کے نام سے جانتے ہیں۔ دھیرو بھائی امبانی ریل انڈسٹریز اور ریلائنس کمرشل کارپوریشن کے بانی ہیں۔ وہ اپنے وقت کے ایک بڑے کاروباری آدمی تھے۔ مکیش امبانی ان کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی پیدائش 19 اپریل کو یمن میں ہوئی، اور انل امبانی 4 جون 1959 کو بمبئی میں پیدا ہوئے۔ دھیرو بھائی امبانی کے ٹائم میں دونوں بھائی ریلائنس انڈسٹریز میں کام کرتے تھے۔ اندرا گاندھی کی حکومت نے پی ایف وائی کی مینوفیکچرنگ کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھول دیا، اور یہ موقع دیکھتے ہی دھیرو بھائی امبانی نے فوراً لائسنس کے لیے درخواست دے دی۔ ٹاٹا جیسے بڑے گروپ کے مقابلے میں وہ لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس بزنس کو سیٹ کرنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کو بیرون ملک سے واپس بلایا۔ مکیش امبانی اس وقت امریکہ میں اپنے ایم بی اے کے لیے مقیم تھے۔ اس کے بعد وہ واپس اپنا ایم بی اے مکمل کرنے نہیں گئے، اور پھر انہوں نے اپنے والد کے ساتھ پیٹرو کیمیکلز کی بھی شروعات کی۔ دوسری طرف دوستوں، انل امبانی کو 1983 میں ریلائنس انڈسٹریز کا کو چیف ایگزیکٹو آفیسر بنایا گیا اور انڈیا کی سب سے پہلی اوورسیز انٹرنیشنل پبلک آفرنگ شروع کی۔ مطلب وہ باہر کے لوگوں سے ریلائنس انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کروا رہے تھے، اور 1991 تک انہوں نے $2 بلین کی سرمایہ کاری جمع کر لی۔ 1986 میں دھیرو بھائی امبانی کو اسٹروک اٹیک آنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ریلائنس انڈسٹریز کو مل کر سنبھالنا شروع کیا، اور انہوں نے مل کر ٹیکسٹائل، پیٹرولیم، پیٹرو کیمیکلز، ٹیلی کمیونیکیشن کے سیکٹر میں اپنی کمپنی کو انڈیا کی نمبر 1 کمپنی بنا دیا۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا، لیکن پھر 2002 میں دھیرو بھائی امبانی بہت ہی سیریس اسٹروک اٹیک آیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ کے بعد دونوں بھائیوں کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور کمپنی کی الگ الگ سیکٹر کی ملکیت کو لے کر دونوں میں مسائل سر اٹھانے لگے۔ اس کے 2 سال بعد دونوں بھائیوں میں اختلافات حد سے بڑھ گئے۔ پھر دونوں بھائیوں کے درمیان ریلائنس انڈسٹریز کے بٹوارے کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت کمپنی کی قیمت 90,000 کروڑ روپے تھی، اور آخرکار 2004 میں ان کی والدہ کوکیلا بین امبانی نے کمپنی کا 2 حصوں میں بٹوارہ کر دیا، اور یوں کمپنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب بٹوارہ ہو رہا تھا تب انل امبانی کے حصے میں ریلائنس کمرشل کارپوریشن آیا، جسے بعد میں انہوں نے ریلائنس اے ڈی کا نام دیا، یعنی ریلائنس انل دھیرو بھائی امبانی گروپ۔ دوستوں، یہ ایک پیرنٹ کمپنی ہے، اور یہ اپنی مصنوعات اور خدمات ٹیلی کام، تعمیرات، دفاع، انٹرٹینمنٹ، پاور، محکمہ صحت، ہوابازی کے شعبے میں فراہم کرتی ہے۔ اور دوسری طرف مکیش امبانی کے حصے میں ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ آیا، جس میں پیٹرولیم، پیٹرو کیمیکل اور ٹیکسٹائل کے سیکٹرز تھے۔ بٹوارہ ہونے سے پہلے ان کی والدہ چاہتی تھی کہ جو بھائی جس کاروبار کو سنبھال رہا ہے اسی کو سنبھالتا رہے، اس سے کوئی کچھ نہیں لے گا، لیکن انل امبانی کو یہ منظور نہ تھا۔ اس کے بعد کوکیلا بہن کی درخواست پر اس ٹائم آئی سی آئی بینک کے چیئرمین وہ مشیر بن کر آئے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مکیش جو پیٹرو کیمیکلز کو اچھی طرح سنبھال رہے ہیں وہ ان کو مل جائے گا، جبکہ انل فائنانس کے کاروبار میں اچھے ہیں تو ان کے حصے میں فائنانس اور انرجی آ جائے گا۔ لیکن انل امبانی کو ٹیلی کمیونیکیشن کا بزنس بھی چاہیے تھا، جو کہ مکیش امبانی نے کسی بھی مدد کے بغیر خود بنایا تھا، اور اس کو لے کر ان کے کچھ الگ ہی منصوبے تھے۔ پر بہت لڑائیاں ہونے لگیں، لیکن پھر مکیش امبانی نے چھوٹا بھائی سمجھ کر انل امبانی کو اپنا ٹیلی کمیونیکیشن کا کاروبار اور 25 کروڑ روپے دے دیے۔ اب بٹوارے کے بعد انل کے پاس بہت سارے پیسے، ایک بڑھتا ہوا ٹیلی کمیونیکیشن کا بزنس اور کچھ پرانے فائنانس اور انرجی کے پروجیکٹ، اور وہیں دوسری طرف مکیش کے پاس صرف ریلائنس انڈسٹریز تھی۔ یعنی انل امبانی اس بٹوارے میں بہت خوش تھے، کیونکہ ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا جس سے وہ جو چاہے کر سکتے تھے۔ اب انل امبانی نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بہت اچھے بزنس مین ہیں، بہت سے بزنس میں پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کے برعکس مکیش امبانی ریلائنس انڈسٹریز میں جو ان کے پاس تھا اسی کو آگے بڑھانے میں لگ گئے۔ انل امبانی کے لیے شروعات کے کچھ دن بہت اچھے رہے، اور وہ بہت سی کامیابی اور پیسہ ملنے لگا، اور اسی دوران وہ انڈیا کے 10 امیر ترین افراد میں سے ایک بن چکے تھے۔
दूसरी तरफ इस फहरिस्त में मुकेश अंबानी का नामो निशान तक नहीं था और वो चुपचाप अपने कारोबार में मसरूफ थे। अब हम 2018 में आ जाते हैं। अब मुकेश अंबानी अपने भाई अनिल अंबानी से 10 गुना ज्यादा अमीर हैं और कामयाब हैं, लेकिन क्यों और कैसे? तो क्या वो वजह थी कि अनिल अंबानी के पास इतनी ज्यादा रकम और आजादी होने के बाद भी आज 14 साल बाद वो मुकेश अंबानी के आसपास? दोस्तों, ये समझने के लिए मैं आपको अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के दरमियान कुछ फर्क के बारे में बताती हूँ, जिसको सुनने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि मुकेश अंबानी इंडिया के अमीर तरीन फर्द कैसे बन गए। दोस्तों, अनिल अंबानी को एक वक्त में बहुत से कारोबार में सरमायाकारी करने का शौक था, जो कि इन्हें कैश की सूरत में फौरी मुनाफा दे। इसके बरक्स मुकेश अंबानी एक ही काम को दिल और लगन से और इसमें अपना 100% देते रहे। अगर अनिल अंबानी एक चीता है जो तेज भागता है, तो दूसरी तरफ मुकेश अंबानी एक एलिफेंट है जो कि एक ही सिमत में मुसलसल चलता है। मुकेश अंबानी अपने कारोबार पर बड़े पैमाने पर देखते हैं और मुनाफा के लिए वो सालों साल मेहनत करते हैं। इसके बरक्स अनिल अंबानी इस बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं जो इनको फौरी मुनाफा दे सके। दर हकीकत दोस्तों, अनिल अंबानी पहले मार्केट से पैसा उठाते हैं और फिर कारोबार को शुरू करने का मंसूबा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सालों साल मेहनत करके पहले कारोबार को खड़ा करते हैं, फिर अवाम में पेश करते हैं। मुख्तसर, अनिल अंबानी सरमायाकारों के चहेते बन चुके थे, क्योंकि जो बंदा आपके बिजनेस में पैसा लगाता है वो फौरी मुनाफे की ख्वाहिश रखता है। और वहीं मुकेश अंबानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के बादशाह बन चुके थे। दोस्तों, अनिल अंबानी को चमकदार तर्ज जिंदगी पसंद है और वो माइक्रो 11 पर बिजनेस को शाजो नादर ही देखते हैं। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी बहुत सादा जिंदगी बसर करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो घंटों बिना कोई वक्फा लिए मीटिंग में बिता देते हैं, क्योंकि वो कारोबार से मुंसलिक हर फैसले पर बहुत बारीक बीनी से जायजा लेते हैं। आप दोनों भाइयों की जाती खसूसियात की बिना पर आसानी से इनके कारोबार में फर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहना गलत होगा कि एक भाई अपनी किस्मत और कारोबार की वजह से ज्यादा अमीर है। ये एक शख्स पर मुनहसर करता है कि वो अपने काम में किस हद तक संजीदा है और मुस्तकिल मिजाज है। अगर किसी शख्स को अपने काम में दिलचस्पी नहीं है तो वो कैसे कामयाब हो सकता है? वरना आज मुकेश अंबानी ने अपनी कामयाब रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी जो अपने भाई अनिल अंबानी को दे दी थी बंद ना होती, क्योंकि अनिल अंबानी को इस कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने ये कंपनी सिर्फ इस वजह से ली थी क्योंकि वो इस वक्त मुनाफा बख्श। और आज देखो, रिलायंस कम्युनिकेशन बंद पड़ी है और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी को टेली कम्युनिकेशन के काम में इंटरेस्ट था और एक अच्छी खासी कंपनी को खोने के बाद जियो के नाम से फिर से टेली कम्युनिकेशन कंपनी बनाते हैं और आप ये भी जानते हैं कि वो कितनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के दरमियान फर्क पता चल गया होगा और आप समझ गए होंगे कि वो क्या वजह है कि मुकेश अंबानी कामयाब होते गए और अनिल अंबानी बहुत पीछे रह गए। इसके साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।